الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ روزوں کی اہمیت اور فرضیت۔ اس حوالے سے آج ہم یہاں پر اپنی مختصر معروضات جو ہے وہ پیش کریں گے، اور روزوں کے حوالے سے یہاں پر یہ جو بات کی جائے گی کہ روزے اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیے اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ روزہ جو ہے وہ دوسری عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد جو ہے وہ فرض کی، اور روزے سے مراد صبح و شام تک آدمی کھانے پینے اور مباشرت سے پرہیز کرے، اس کا مفہوم جو ہے وہ روزہ ہے۔ اور نماز کی طرح یہ عبادت بھی ابتدا سے تمام پیغمبروں کی شریعت میں فرض رہی ہے، البتہ روزوں کے احکام، روزوں کی تعداد اور روزے رکھنے کے زمانے میں شریعتوں میں فرق رہا ہے۔ اور اسی حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ روزہ جو ہے وہ کیوں فرض کیا گیا، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو ہر زمانے میں فرض کیوں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جو ہے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا جو واضح طور پر مقصد ہمیں سامنے آتا ہے کہ یہ جتنی بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر فرض کی ہیں، اس کا مقصد بندگی رب ہے، اللہ سے جڑنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اسلام کا اصل مقصد انسان کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت بنا دینا ہے۔ انسان یعنی عبد، اور عبدیت یعنی بندگی، اور اس کی بندگی کا معنی یہ ہے، اس کی بندگی عین فطرت کے مطابق ہے، یعنی ایک انسان اپنے خیال، اپنے اعمال میں اللہ کی بندگی کرے، اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ آزاد نہ ہو۔ یعنی ایک انسان یہ چاہے، یہ سوچے کہ یہ دیکھے کہ اس کی رضا، اللہ کی جو رضا ہے وہ کس معاملے میں ہے، جس معاملے میں اللہ کی رضا ہو وہی وہ کام کرے، اور جس کام میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو اس کام سے وہ جو ہے پرہیز کرے، اس کام سے وہ علیحدہ ہو۔ تو یہ جو روزہ ہے، اس کی جو اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک مسلسل ایک ٹریننگ ہے، ایک تربیت ہے، اور اس تربیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا انسان بنا دینا چاہتا ہے جو کہ پورا کا پورا عبد ہو، جو پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری جو ہے وہ اختیار کرے۔ اسی لیے اس روزے کو جو ہے وہ جو ہے امت کے اوپر فرض کیا گیا۔ اور ناظرین کرام، یہ جو روزہ ہے یہ ایک مخفی عبادت ہے، اور مخفی عبادت سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ایک بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو ایک تو اس بندے کو پتہ ہوتا ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، کہ یہ میرا بندہ جو ہے
وہ اس وقت روزے میں ہے۔ اس روزے کے نتیجے میں انسان کا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ سخت جان ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ ایک انسان صبح سے لے کے شام تک پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جب وہ ہوتا ہے تو وہ 24 گھنٹے جو ہمارے پاس موجود ہیں ان میں کم از کم عام طور پہ جو روزہ ہوتا ہے وہ 12 سے 14 گھنٹے، اور ان 12 سے 14 گھنٹوں کو اگر ہم پورے مہینے پہ جو ہے وہ ملائیں گے تو کم از کم 360 جو ہے وہ گھنٹے ایک انسان جو ہے وہ اللہ کی ابدیت میں رہتا ہے، اور اس پورے مسلسل تربیت کے نتیجے میں انسان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس مضبوطی سے انسان جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت ایک طویل مشق کے نتیجے میں آتی ہے۔ جس طرح میں نے یہ گزارش کی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان، ایک بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ جس نے روزہ رکھا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ بندہ میرا روزے سے ہے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسن بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به۔ یعنی آدمی کا ہر عمل جو ہے وہ خدا کے ہاں کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ ایک نیکی 10 گنی سے 700 گنی تک پھیلتی پھولتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ اس سے مستثنا ہے، اور وہ خاص میرے لیے ہے، اور میں اس کا جتنا چاہتا ہوں بدلہ دے دیتا ہوں۔ یعنی یہ جو روزہ ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی جو جزا ہے، جس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس حوالے سے اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اس بندے کو ہوتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کرنے والے کی نیت اور نیکی کے نتائج کے لحاظ سے تمام اعمال پھلتے پھولتے ہیں، اور ان کی ترقی کے لیے ایک حد ہے، ایک حد مقرر ہے، مگر روزے کی ترقی کے لیے کوئی حد مقرر نہیں۔ رمضان چونکہ خیر اور صلاح کے پھلنے پھولنے کا نام ہے، اور یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ایک شخص نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں مسلمان مل کر اس نیکی کے باغ کو پانی دیتے ہیں، اور اس کے لیے بے حد وہ حساب بڑھتا رہتا ہے۔ اور اس کا جو کہا گیا ہے کہ ایک نیکی جو ہے وہ 10، اور اس کے بعد پھر 700 جو ہے وہ دگنی جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ جو ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس اجر کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا دیتا ہے کہ عام دنوں میں جو ہم عبادت کرتے ہیں اس عبادت سے روزے کی عبادت جو ہے اس کا اجر ہمیں اس سے زیادہ ملتا ہے۔ اب یہ جو روزہ ہے، اس روزے کا جو مسلسل ایک جو ٹریننگ ہماری کی جاتی ہے اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے ایک انسان جب، میں نے جس طرح پہلے بھی گزارش کی کہ کم از کم 12 سے 14 گھنٹے کا جو ہے وہ روزہ ہوتا ہے عام طور پہ کئی ممالک میں، تو اس طرح 30 دنوں میں 360 گھنٹے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آ جاتا ہے تو ان 360 گھنٹوں میں پورے دن میں جب وہ روزے سے ہوتا ہے کئی ایسی برائیاں ہیں جو کہ ہم انجانے میں کر جاتے ہیں، اس سے وہ بچ جاتا ہے۔ کہیں جاتے ہوئے اگر انسان غیر ارادی طور پر کچھ کر دیتا ہے تو اس کو پھر فوراً خیال آتا ہے کہ میں چونکہ روزے سے ہوں، تو میں روزے کی وجہ سے میں عبادت میں ہوں، اس عبادت کی وجہ سے کسی کو میرے کسی عمل سے، کسی قول سے، کسی جو ہے اور چیز سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے۔ تو اسی لیے اس عبادت کو ہر امت میں فرض کیا گیا، اور ہر امت کے شریعت میں اس کی جو ہے وہ الگ الگ سے جو ہے وہ تعداد اور وہ جو ہے چیز رکھی گئی۔ اب اس روزے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ انسان کو جو ہے وہ کیا فائدہ پہنچتا ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جب روزے سے ہوتا ہے تو وہ جھوٹ سے بچ جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے۔ جب ہم عام طور پہ کئی دفعہ ایسے ہی جو ہے وہ
جھوٹ بولتے ہیں، روزے کی حالت میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہیں، تو ہمیں روزے کے ہوتے ہوئے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس بڑے گناہ سے آدمی جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ روزے کی یہ اہمیت ہے۔ نمبر 2 کہ روزے کی حالت میں روزہ جو ہے گناہوں سے بچنے کی ایک ڈھال ہے، کہ جب آپ روزے سے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا گناہ آپ سے سرزد عام دنوں میں ہو جاتا ہے، مگر روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ آپ کے اوپر کرم ہوتا ہے، انعام ہوتا ہے کہ آپ اس گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ برائی کا جو ایک چیز ہوتی ہے اس سے آپ دور ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات جو اس میں روزے کی وجہ سے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیکی کی حرص۔ نیکی کے حرص کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی برکت کی خاطر لوگوں میں نیکی کرنے کا جذبہ جو ہے عام دنوں کی حالت میں زیادہ بڑھ جاتا ہے، کہ جو اس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس موقع پہ ہم جو ہے وہ خیر کے کام زیادہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی زیادہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا ہمارا رویہ ہوتا ہے۔ اس رویے کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں اچھائی کو جو ہے وہ فروغ ملتا ہے۔ تو یہ جو نیکی کی جو حرص ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عام دنوں میں جب ہمیں 10 دگنی ہمیں جو ہے وہ اس کا اجر ملتا ہے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، اگر ہم خیرات کر رہے ہیں تو اس مہینے میں زیادہ کریں۔ ہم نے یہ معمول بنایا ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر اپنی زکوٰۃ کا جو نصاب ہے پورے سال میں رمضان میں ہم رکھتے ہیں، تاکہ جب ہم رمضان میں زکوٰۃ نکالیں اور ہم اس کو تقسیم کریں تو اس کا ہمیں جو ہے وہ اجر زیادہ ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو بڑا ایک چوتھا جو بڑا ایک ہمیں فائدہ پہنچتا ہے وہ ہے افطار کرانے کے حوالے سے۔ اور ہم عام دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو رزق ہے عام دنوں کے مقابلے میں رمضان المبارک کی برکت کی خاطر ہمارے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی جو ہے نعمتیں جو ہم عام دنوں میں جس سے ہم مستفید نہیں ہوتے، ہم نہیں کھا پاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے، اس ماہ مبارک کے خیر سے ہمیں ہم اس کو کھاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں اعزاز بخشتا ہے۔ اور اسی لیے اس میں جب ایک روزہ دار سارا دن روزے سے رہتا ہے تو شام کو جب افطاری کا وقت آتا ہے تو افطاری میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے مستفید ہونے کا موقع دیتا ہے۔ اور اسی لیے افطار کا بھی ایک ثواب رکھ دیا گیا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا۔ یعنی کسی کو بھی آپ نے اگر افطار رمضان کے مہینے میں کرایا تو وہ آپ کے گناہوں کا یعنی اس کا ذریعہ بنے گا، اس سے آپ چھٹکارا، اس کی بخشش جو ہے وہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے اسی میں بتایا گیا کہ آپ نے کسی کو افطار کرایا تو آگے یہ کہا گیا ہے کہ اتنا یعنی افطار کرانے والے کا ثواب بھی اتنا ہی اس کو ملے گا اور جتنا روزے دار کو ہوگا، اور اس روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ حدیث میں یہ کہا گیا کہ ایک تو وہ افطار کرانے سے آپ کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اور دوسرا جس روزے دار کو آپ نے افطار کرایا اس کے روزے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اس کے برابر جو ہے وہ آپ کو اس افطار کرانے کا ثواب ملے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چاہے آپ کسی کو افطار کراتے ہیں اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا، آپ کی نیکیاں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں، آپ جھوٹ سے بچ جاتے ہیں، آپ اس سے آپ جو ہے روزے سے گناہوں کا جو ہے وہ یہ روزہ آ جاتا ہے، وہ ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کے ذریعے سے ہم پورے سال میں 360 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں باقاعدہ آ جاتے ہیں۔ جس طرح پہلے بھی یہ بتایا گیا کہ اس طویل مشقت، طویل ٹریننگ کے نتیجے میں ایک انسان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جب ہم ایک مہینے روزے کے بعد ہم عملی زندگی بھی ہم جاتے ہیں تو اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے پھر کئی برائیوں میں مبتلا ہونے کے ساتھ وہ پھر جو ہے وہ
ان برائیوں سے کنارہ کش ہوتا ہے۔ اور اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر کہا ہے کہ روزے کے لیے جنت میں روزے دار کے لیے الگ سے ایک دروازہ مخصوص ہے، اور اسی دروازے سے روزہ دار جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو روزے کی فضیلت، روزے کی اہمیت، اور اس روزے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو باعمل مسلمان بنانے کے لیے جتنے بھی لوازمات رکھے ہیں وہ سارے اس روزے میں ہیں۔ اس کے نتیجے میں طبی ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان روزے کی حالت میں رہتے ہوئے کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ان کا جو معدہ ہے پورا سال مسلسل ایک مشقت میں رہتا ہے، تو اس ماہ مبارک کی برکت سے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے معدے کو ایک آرام ملتا ہے، اس کے نتیجے میں کئی امراض سے وہ بچ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عبادت کے اوپر ہم جو ہے، کیونکہ روزے فرض کیے گئے ہیں، ہم اس کے اوپر عمل کریں، روزہ رکھیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ثواب، اللہ تعالیٰ کا جو اجر ہے وہ سمیٹیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔